اب کچھ لوگ شیخ القرآن کو بھی مشکوک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے نظریہ کو، ان کے عقیدہ کو، اور کئی قسم کے ڈاکو اور جاہل قسم کے لوگ وہ اپنی عوام کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں کہ شیخ القرآن بھی سما عند القبر کے قائل تھے۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا۔ تو الحمدللہ شیخ القرآن کے اپنے خون اور اپنے ترجمان نے حضرت شیخ القرآن کا عقیدہ واضح کر دیا، مسئلہ واضح کر دیا۔ میرا خیال ہے وقت کافی ہو چکا ہے، تقریر اگلے سال ہوگی، تو دعا کروا لیتی ہیں آج سپیشل۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یار بہت گرمی پہ بیٹھے ہو تو پھر بھی پکے ہو۔ چلو میں ایک چھوٹا جیا مسئلہ بیان کر دینا، باقی جس نے سوال لکھنے ہیں سب لکھو موضوع کے مطابق، تو پھر سوال و جواب کی نشست کر لیں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مقدس ہستی، پاک ہستی، افضل الخلق علی الاطلاق، اللہ نے اپنی کائنات میں ایسی ہستی نہ پہلے پیدا کی اور نہ قیامت تک کرے گا۔ ہر لحاظ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال شخصیت ہے۔ کیا لفظ میں نے بولا؟ بے مثال، جن کی نظیر کائنات میں نہ بنی نہ قیامت تک بنے گی۔ اس پوری کائنات میں ابدیت کے تمام کمالات، ابدیت کے تمام محاسن، ابدیت کے تمام رفعتیں، ان کے منتہا کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ آپ ایک چیز دیکھ لیں جو اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا کی، اس کی کائنات میں کوئی اور نظیر نہیں، مثال نہیں۔ اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ علماء موجود، رفع تو نہیں، لفظ رفع تو نہیں، رفع تو دا معنی میں، کہ رفع نا دا معنی ہم۔ پتہ نہیں تو انہوں سمجھ بھی آئے یا نہیں۔ رفع تو میں نے بلند کیا، رفع نا ہم نے بلند کیا۔ کیا مطلب؟ رفع نا، رفع تو نہیں۔ اللہ نے پہلے جملے میں بتا دیا کہ اگر پوری کائنات میرے محبوب کی تعریف کرے اور کرتی رہے، زمانے ختم ہو جائیں گے، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن میں اللہ نے جو اس قرآن مقدس میں اپنے محبوب کی رفعت ذکر کو بیان کیا اور شان کو بیان کیا، ساری کائنات بھی مل کے کرے،
میرے قرآن کے ایک جملے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے رفع تو نہیں کیا ہے رفع نہ ہم نے بلند کیا، اور اس کو علماء جانتے ہیں نہ کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. ہم نے بلند کیا، کیا چیز بلند کی؟ آگے اتنا کافی تھا رفعنا ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا. نہیں، یہاں پر لفظ کیا ہے رفعنا. بولو آیا تم نے سنی ہے؟ رفعنا لکا، لکا سارا راز کھڑا ہے لکا بچ، لکا. اور یہ لام ہے لام اختصاص. اب یہ سمجھنا ہوگا لام اختصاص. فرمایا میرے محبوب حضرت شیخ القرآن نے مانا کیا، اور میرے لاڈلے اسی تھوڑا بول بالا کر دیتا، بول بالا کر دیتا. اچھا مانا، لیکن رفعنا لکا اسلام دا مزہ لگنا تے تھوڑا قرآن دی سیر کرنی پوسی. اے لام ایو دیا اس وعدے لام اختصاص، اور لام اختصاص سے خاص کو لوں. اور مطلب ہے میرے محبوب جیڑیاں عظمتاں توانوں دتیاں وہ تواڈے نال خاص ہیں، انہاں وچ کسے دوے نو شریک کیتے ہی نہیں. پتہ نہیں تھوڑا سمجھ آئیے یا سوتے پہ ہو تھوڑے گال رفعنا لکا، لکا سمجھا دینا تھوڑا. اے لام ہوا لام ہے، یہ سمجھ آوے تھے اس نو لام اختصاص آدل. فرمایا لہو دعوت الحق، سبحان اللہ. لام آ گئی لہو دعوت الحق. لہو دی لام اختصاص والی پریشانی ہم نے سمجھا دے سا. لہو دی لام اختصاص والی، لہو دی تقدیم حسر والی. دعوت دا معنی دعا، الحق معنی لائق بالدعا. اللہ فرماتے ہیں کائنات والو ہر ایک کی پکاریں سننا اللہ ہی کا خاصہ ہے. ہر ایک کی پکاریں سننا اللہ ہی کا خاصہ ہے. اب خاصہ سمجھ آئے گا. ہر ایک کی پکاریں سننا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اللہ کے اس خاصہ میں کوئی فرشتہ بھی شریک نہیں، جبریل بھی شریک نہیں، اور کوئی نبی مرسل بھی شریک نہیں، کوئی زندہ بھی شریک نہیں، کوئی مردہ بھی شریک نہیں. حتیٰ کہ اس پوری کائنات کے امام محمد مصطفیٰ بھی شریک نہیں ہے. لہو دعوت الحق، پکار دے لائق ہونا کس دا خاص ہے؟ اچھا بول. پکار دے لائق ہونا کس دا خاصہ؟ تو ساری توجہ خاصے تیرا دے. علماء تے جان دن الخاصت ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. خاصہ اس نو آدن جڑا ایک چیز نہ لوبے تے دوسری چیز نو ہوا بھی نہ لگے، اس نو خاصہ اکھ دے. اللہ فرمان دے کائنات والو پکارا سننا اے میرا خاصہ نے. لہو دعوت الحق والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. او مشرکو
جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، نبیوں کو پکارنے والوں، ولیوں کی قبروں پہ جا کے پکارنے والوں، انبیاء کے روزوں کی جالیوں سے چمٹ کے پکارنے والوں، اور اپنے آپ کو عاشق یا اپنے آپ کو فاسق کہلوانے والوں، جو مرضی کہلواتے رہو، قبر کے سرانے سے چمٹ کے پکار اور کہ یا رسول اللہ انظر حالنا اسما کالنا اشفع لنا ادعو اللہ، کہہ دے جو مرضی کہے، قبروں کی چوکھٹوں پہ کھڑا ہو کے کہے میں اللہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے لا یسمعو، لا، یہ سارے پڑھو لا یسمعو، وہ تمہاری پکاریں سنتے سنتے، وہ تمہاری پکاریں سن سکتے، لا یسمعو دعاءکم ولو سمعو، اگر تھوڑا کوڑ من لتا ونجے، ولو سمعو، ایک کیڑا لوئے، لو کان فیہما آلہا، اوئی لو اننا نزلنا علیک الملائکہ او کلمہم الموتا، اے او لو جتے لو آبے اتے کوئی بھی نہیں رہندا، اللہ فرمان دے لو مشرکو اے ننے سن دے، یہ جنگ اخبار پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ فاتر ہے میرا بھائی، 22واں پارہ، اللہ دی پاک کتاب ہے، اس کانفرنس کا نام پیغام قرآن ہے نا جی، اچھے بولو پریشان نہ ہو، آج تے اسی عظمت محمد مصطفیٰ ہی بیان کر رہے ہیں، کسی کوئی گل نہیں آکھنی، لیکن عظمت سمجھانی تو ہے نا، کام لام سے آ مکے جو لام مکی تاکہ چل دیا، پھر توجہ کر، فرمایا بلو سمعوا مستجابوا لکم، اگر بالفرض سن لیتے جواب دے سکتے نہیں، جواب دے سکتے، جواب دے سکتے، یا اللہ پھر پکاری رکھا، بڑے صوفی پکریندے پہ پگڑی آلے، لمبی چٹیاں داڑھی آلے تے موٹیاں گردن آلے، اے تے پکاری کھڑے، انہوں نے کی بنسی فرمایا بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، بول بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ، سارے اونچے بولو ہوں، بَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ،